بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ جائے تو کیا اس دن کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے جب عورت کو حیض آ جائے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے، تو ایسے میں کوئی ذکر و اذکار اور تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے، بلکہ جو ڈپریشن کی حالت آنے لگتی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو تکلیف کی یا اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس پر انسان صبر کرے۔ بعض اوقات پین بہت زیادہ ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے تو ایسے حالات میں صبر کرنا بھی اجر کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے۔ مقام صرف ایک جگہ کا نام ہے۔ مجھے حیض شروع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں حیض آ گیا۔ میں نے کہا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ حائضہ عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو اب کتنی چیزیں منع ہوئی؟ طواف، نماز، روزہ۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد اب کھانا پینا جائز ہے۔ روزے کی قضا ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے اگر پیریڈز بھی آ جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نہیں کھائیں پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی بات کہیں نہیں لکھی گئی۔ روزہ جب ہوا ہی نہیں تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں کس نے کہا روزہ رکھنے کو؟ جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ تو شریعت نے ہمارے اوپر ایسی کوئی بھی پابندی نہیں لگائی کہ اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے تو وہ شام تک اپنے آپ کو روزے میں رکھے یا کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو یہ انسان کی خود پہ لگائی گئی پابندیاں ہیں۔ شریعت نے ہمارے اوپر ایسی کوئی بھی پابندی نہیں لگائی، تو لہٰذا عورت کو اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو اسی وقت جو ہے عورت کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔